الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ نے اجرا اور ترکیب اچھی طرح سے یاد کی ہوگی اور نور الرضا کا بھی۔ آگے ہم کرتے ہیں واللام للاختصاصی، واللام لفظ مراد، واو استنافیہ، اللام لفظ مراد مبتدا۔ آپ نے قاعدہ پڑھا ہوگا کہ اگر فعل یا حرف کا لفظ مراد ہو معنی مراد نہ ہو تو وہ مبتدا اور خبر بن سکتے ہیں۔ تو اللام یہاں پر لفظ مراد ہے، حرف مراد، لفظ مراد ہے، معنی مراد نہیں، اسی وجہ سے اس کو مبتدا بنا رہے ہیں۔ اللام مبتدا، لام جار اختصاصی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، لام جار زیادتی مجرور، جار اپنے معطوف سے مل کر مجرور سے مل کر معطوف اول، واو حرف عطف، لام جار تعلیلی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ثانی، واو حرف عطف، لام جار قسمی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ثالث، واو حرف عطف، لام جار معاقبتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف رابع، معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر ظرف مستقر ہو کر، لن اختصاصی معطوف علیہ اپنے معطوف سے فات سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا ثابتۃ اسم فاعل کے، متعلق ہوا ثابتۃ اسم فاعل کے، ثابتۃ اسم فاعل، ہی ضمیر اسم پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے ہی ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب یہاں پر میں نے ثابتۃ نکالا ہے تو یہ اس لیے نکالا ہے کہ یہ خبر ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا مبتدا کی خبر اگر اسماء مشتقی ہو تو وہاں پر 5 چیزوں کی مطابقت کا ہونا ضروری ہے، 2 کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے، 1 واحد تثنیہ جمع اور دوسرا مذکر مؤنث، واحد میں اللام یہ بھی واحد ہے، ثابتۃ یہ بھی واحد ہے، مؤنث میں اللام یہ مؤنث ہے اور ثابتۃ یہ بھی، اسی وجہ سے ہم نے مؤنث نکالا۔ اب اعتراض ہو سکتا ہے کہ لام یہ مؤنث کیوں ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ تمام جو حروف ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث ہوتے ہیں، اور جس کو لفظ مراد لے لیا جائے وہ مؤنث بھی ہو جاتا ہے اور اس میں معرفہ ہونے کی صلاحیت بھی آ جاتی ہے، اسی وجہ سے ہم نے مؤنث نکالا۔ ٹھیک ہے، آگے نحو مضاف، الجلو مبتدا، لام جار فرسی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا ثابت اسم فاعل کے، ثابت اسم فاعل ہوا ضمیر اسم پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا، نحو مضاف کا نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مثال ہو مبتدا محذوف کی، مثال مضاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ٹھیک ہے، آگے نحو رادف لکم ای رادفکم، نحو مضاف رادفہ فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، بعد اس کا فاعل آگے آیت میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، بعد اس کا فاعل آگے آیت میں موجود ہے، لام جار کم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا رادف فعل کے، رادف فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، ای حرف تفسیر، ای حرف تفسیر، رادف فعل کم ضمیر اس کا مفعول بھی، بعد وہی فاعل، بعد فاعل، رادف فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ تفسیریہ ہو کر مضاف الیہ و نحو مضاف کا نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر و مثال و مبتدا محذوف کی، مثال مضاف ضمیر مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ٹھیک ہے، آگے نحو جئتک لاکرامک، نحو مضاف جئت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، تا ضمیر اس کا فاعل، کاف ضمیر مفعول بھی، کاف ضمیر مفعول بھی، لام جار اکرامی مجرور مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، اکرامی مجرور مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، والامر فی جار کا لامر فی جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا جئت فعل کے، جئت فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا، نحو مضاف کا نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مثال مبتدا محذوف کی، مثال مضاف ضمیر مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ٹھیک ہے،
یہ آگے آپ نے نکال کر آنی ہے۔ اور قسم کے لیے بھی آتا ہے لام، جس طرح کہ اللہ کی قسم نہیں مؤخر ہوگی موت، اجل آ کر ہی رہے گی، موت آ کر ہی رہے گی، مؤخر نہیں ہوگی، ایک وقت ہی مؤخر، ایک لمحہ بھی مؤخر نہیں ہوگا۔ یہاں پر جو لام ہے لللامی، لام قسم کے لیے آیا ہوا ہے۔ والعاقبت انجام کے لیے بھی آتا ہے۔ لازم شر للشقاوت، کہ شر لازم ہے شقاوت کو، عاقبت کو، انجام کو، برے انجام کو شر کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے۔ اور من وہ غایت کی ابتدا کے لیے آتا ہے۔ غایت انتہا کو کہتے ہیں، انتہا کی غایت، غایت کی ابتدا کے لیے آتا ہے، ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے، ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے، اور تبعیض کے لیے آتا ہے، اور تب یین کے لیے اور زیادت کے لیے آتا ہے۔ ومن وہیا لابتداء الغایت، یہاں پر جو واو ہے نا، واو یہ زائدہ ہے، من مبتدا اول ہے، ہیا مبتدا ثانی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اجرا کرنا ہے۔ انتہائے غایت، ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے، جس طرح کہ سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ کی طرف۔ اب یہاں پر انتہا اور غایت کو بیان کر رہے ہیں، غایت کو بیان کر رہے ہیں کہ غایت بصرہ سے کوفہ تک ہے، من جو آیا ہوا ہے وہ غایت کو بیان، یعنی کہ بصرہ سے ابتدا ہو رہی ہے اور انتہا کیا ہے؟ وہ کوفہ ہے، ٹھیک ہے، کس کے لیے آیا ہے؟ ابتدائے غایت، ابتدائے غایت کے لیے آیا ہوا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، جو من ہے وہ کس کے لیے آتا ہے؟ تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، جس طرح کہ اخذت من الدراہم، میں نے لیا دراہم سے، یعنی کہ بعض درہموں سے لیا، بعض یہاں پر درہموں سے لیے، اب تبعیض کے لیے آیا، یعنی کہ بعض کے معنی میں ہے، بعض لیا، کچھ لیا، تمام نہیں لیا، کہ میں نے لیا درہم سے، یعنی کہ بعض درہم لیے، سارے نہیں لیے، بعض درہم لیے۔ تبیین، بس اتنا ہی آپ نے اجرا کر کے آنا ہے، اتنا ہی، ٹھیک ہے نا، اس کا آپ نے اجرا کر کے آنا ہے۔ آگے نور الاضاء کا نکالے، آپ نے یاد کیے ہوں گے اچھی طرح، 6 شرطیں وہ میں نے بیان کیے تھے زبانی، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ الاول، پہلی شرط، ان دونوں کا پہننا، دونوں پاؤں کے دھونے کے بعد دونوں کا پہننا، اگرچہ پہلے پہنے، وضو کے مکمل کرنے سے پہلے پہنے، اگرچہ وضو کے مکمل کرنے سے پہلے پہنے، یعنی کہ دونوں پاؤں دھو لے، موزے پہن لے، وضو مکمل نہ بھی کرے تب بھی ہو جائیں گے۔ اذا، بشرط کے مکمل کرے اس کو وضو کے ٹوٹنے کے حصول سے پہلے، یعنی کہ وضو کو کر لے، وضو کو جو چیزیں توڑ دیتی ہیں اس سے پہلے وضو کو مکمل کرنا یہ شرط ہے، وضو کو مکمل کرنا شرط ہے۔ اگر اس نے وضو نہیں کیا، صرف پاؤں دھوئے، موزے پہن لیے، اس کے بعد وضو نہیں کیا اور کوئی ایسی چیز پائی گئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب دوبارہ موزوں کو اتار کر پاؤں کا دھونا اس کا ضروری ہے۔ والثانی، اور دوسری شرط، ان دونوں کا چھپانا، للکعبین، ٹخنوں کو چھپانا، دونوں ٹخنوں کا چھپانا، یہ بھی شرط ہے۔ اور تیسری، ممکن ہو معتاد چلنا، ان دونوں میں معتاد چلنا ممکن ہو، پس نہیں ہے جائز علی خف من زجاج، کانچ کے موزے پر، او خشب، یا لکڑی کے، او حدید، یا لوہے کے موزوں پر چلنا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ موزے ہوں تو پھر شرط نہیں پائی گئی، لہذا ان پر مسح کرنا بھی جائز نہ ہوگا۔ اور چوتھی، خالی ہو ہر ایک ان دونوں میں سے، آخر سے کریں، ان خر کی
پھٹن سے 3 انگلیوں کی مقدار ایسی 3 انگلیوں کی مقدار جو پاؤں کی چھوٹی انگلیوں سے ہو، یعنی کہ ایک موزہ وہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار پھٹا ہوا بھی نہ ہو، اگر پھٹا ہوا ہوگا تو اس پر بھی مسح کرنا جائز نہیں۔ اور 5ویں، ان دونوں کا ٹکے ہونا دونوں پاؤں پر بغیر باندھے، دونوں پاؤں پر ٹک جائے باندھے بغیر، یہ 5ویں شرط ہے۔ والسادس، اور 6، ان دونوں کا منع کرنا پانی کو پہنچنا جسم تک، پانی کو جسم تک پہنچنے سے وہ موزے منع بھی کرتے ہوں تو پھر اس پر مسح جائز ہوگا، ورنہ ان پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور ترکیب اور عبارت آپ نے ضرور اجرا اور سبق اچھی طرح یاد کرنا، اجرا اور قواعد یہ سب لگا کر آنے ہیں۔ ٹھیک ہے،